ہارون صاحب، سب سے پہلے تو استدعا تھی کہ فل کورٹ ترتیب دیا جائے، بنایا جائے، مسترد ہوا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو اس کی وہی سمپل ہے جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی. دیکھیے نا، جج صاحبان نے یہ کہا، میں ان کے ٹھیک الفاظ نہیں دہرا رہا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ معاملہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. معاملہ کس طرح سے سادہ ہے کہ پہلے یہ پارٹی کے سربراہ کا اختیار تھا کہ اس ارکان اس کی مرضی سے ووٹ دیں گے. کس موقع پر؟ بجٹ کے موقع پر، کوئی مالیاتی بجٹ ہو، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر. ٹھیک ہے. لیکن 18ویں ترمیم میں یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کو دے دیا گیا. 63A کا جو پیرا بی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں پارلیمانی پارٹی کے، کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب چودھری شجاعت حسین صاحب نے نہ تو پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ بلائی، نہ اسے کوئی ڈائریکٹو دیا، نہ کسی مرحلے پر انہوں نے اعلان کیا. یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو خفیہ طور پہ کی جائے. یہ غالباً ان کا پلان بی تھا. اچھا، تو پلان اے کیا تھا؟ پلان تو اے تو ظاہر ہے یہی تھا کہ بھائی اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مل جائیں، جیسے مرکز میں مل گئے تھے، ٹھیک، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مل جائیں، کچھ لوگ مستعفی ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں، آئیں نہیں، وہ ساری اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کا واسطہ تھا پرویز الہی کے ساتھ، جو ان چیزوں کے بارے میں بڑا کانشیس ہے، جس کا طویل سیاسی تجربہ ہے اور جس کی سیاسی زندگی بہت مشکل حالات میں شروع ہوئی تھی. اور فار آل پریکٹیکل پرپسز پارٹی کے سربراہ تو پرویز الہی ہیں. پارٹی کہاں ہے؟ پنجاب میں ہے. جی، وہ پنجاب کے صدر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ سپیکر ہیں. چودھری شجاعت تو بیمار ہیں، وہ تو بات نہیں کر سکتے، مطلب کر سکتے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ بیچارے ایسی حالت میں ہیں، یعنی میری تو ان سے 40 سال کی ملاقات ہے، مگر میں ان کی بات نہیں سمجھ سکتا. جب آپ کسی آدمی کو جانتے ہوں تو آپ کے لیے ڈپٹی اسپیکر نے کیسے سمجھ لی؟ ان کے ساتھ 3 بار فون پہ بات کر لی. تو یہ انہیں کچھ امید تھی، ایسا لگتا ہے کہ کچھ امید تھی، اس لیے خط آخر میں نکالا گیا. نکتہ کیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے یا پارٹی کے سربراہ کا اختیار ہے. یہ آئین میں واضح ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ہدایت پبلکلی دی نہیں. ٹھیک، یعنی دیکھا نا، مونس سلائی اٹھ کے اجلاس میں سے گیا یہ معلوم کرنے کے لیے جب انہیں پتہ چلا کیسا ہوا، کوئی خط وغیرہ ہے، کوئی بات جب نکلی. اور آپ نے دیکھا کہ قافلے کے لوگ بیٹھے رہے، دیر سے انہوں نے ووٹ ڈالنا شروع کیا. تو اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ بھائی ان کے کچھ لوگ شاید ملے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بندوبست کر لیا تھا، یا ان کی قسمت خراب تھی یا ان کی اچھی تھی. تو اب عدالت کے سامنے بڑا سادہ سوال ہے کہ 186 ووٹ زیادہ ہوتے ہیں یا 179 زیادہ ہوتے ہیں. درست بات ہے. ٹھیک، درست بات ہے. سادہ سوال. فائنل انالیسس میں یہ بہت سمپل ہے. وہ قانونی مشغافیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، طرح طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے. جتنی باتیں ان کے وکلاء کی طرف سے کہی گئی ہیں، جو نکات اٹھائے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہی، بورس جانسن تک کا تو حوالہ دے دیا گیا. جی، عدالتی کارروائی. لیکن آخری تجزیے میں 2 باتیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ ہمیشہ دباؤ قائم کرنے میں کامیاب رہتے تھے. اس دفعہ عمران خان کا دباؤ بہت زیادہ. اس نے جیتی ہیں 75% سیٹیں، اور ایسے حالات میں جیتی ہیں جب 6% تو ووٹ ہی غائب کر دیا گیا، دوسرے پولنگ اسٹیشنوں پر بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے، دوسرے حلقوں میں چلے گئے وہ، یا پولنگ اسٹیشن اتنی دور بنا دیا گیا، اور 40 لاکھ آدمی فوت ہو گئے. صرف ان حلقوں کے نہیں، اوورآل 40 لاکھ ووٹ. تو وہ 2-3-4% وہ بھی ہوں گے، کسی نے کاؤنٹ تو نہیں کیا. تو اس کے باوجود اس کی 8% کی برتری ہے. سرکاری مشینری استعمال ہوئی، وہ انسینٹو دے سکتے تھے. انہوں نے ہر حلقے میں ہر بار رسوخ آدمی سے رابطہ کیا، جس طرح بھی اس کو مائل کر سکتے تھے مائل کیا. اور شروع میں تو میں تو رابطے میں تھا، پی ٹی آئی کی صفوں میں بڑی مایوسی تھی. لیکن عمران خان نے کمال یہ کیا کہ یہ میسج مسلسل اور متواتر دیا کہ ہم جیت رہے ہیں. ایسے حالات میں عام طور پہ یہ لیڈروں کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی، یہ طرز عمل نہیں ہوتا. لیکن اس کو غالباً یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ امید برقرار رہے گی تو جیتیں. پھر یہ کہ وہ ورکر اس کا متحرک بہت ہو گیا، ووٹر سوشل میڈیا پہ وہ چھایا رہا. پھر جو اس نے جلسے کیے، مجھے تو حیرت ہے، یہ 70 سال عمر ہے، اس اپریل میں 70 سال ہو چکی ہے. تو وہ اتنے بڑے بڑے جلسے، انہیں سمجھ جانے انہیں کیا سازگار تھا کہ یہ اسی وقت الیکشن کرا لیتے جب حکومت بدلی تھی. اس کے بعد تو ظاہر ہے بہت تلخ فیصلے کرنے تھے، اور یہ گھبرائے تو کنفیوز بھی بہت ہو گئے
یعنی بطور چیف منسٹر کے بہرحال بعض اعتبار سے شہباز شریف کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، لیکن وہ تو مرکز میں جاتے ہی ایک تو حلیفوں کا دباؤ، فرمائشیں، طرح طرح کے مطالبات، پھر یہ کہ ان کا ہاتھ تو نہیں بٹا رہا تھا، کوئی ان کے لیے جلسہ تو نہیں کر رہا تھا، کوئی ان کے لیے تو نہیں، ان کے برکت تو نہیں آ رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے یا ANP کے، وہاں آل ان آل خود ہی کر رہا تھا جو کچھ بھی تھا یہ نون لیگ۔ تو وہ مریم نواز کر رہی تھی، مریم نواز کا تو سیاسی تجربہ نہیں ہے نا جی، وہ اس کی ہر تقریر سے یہ واضح ہوتا تھا تو عمران خان تو اس کے حساب پہ سوار ہے، ایک ہی موضوع تھا اس کی تقریر کا، عمران خان۔ اب وہ اس سے کتنی دیر لوگ دلچسپی لے، آخر میں آپ نے دیکھا لبرٹی چوک میں جو انہوں نے اجتماع پرسوں تھا کرنا چاہا تو اس میں آئے ہی نہیں لوگ، اس میں انہوں نے گانے وانے کا بھی بندوبست کیا، مزاحیہ پروگرام کا بھی کیا، سب کیا، لیکن بس تنقید ہوئی۔ لیکن ہارون صاحب یہاں پہ نون لیگ کا اختلاف ہے ایک نقطے کے اوپر عدالت کے ساتھ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پارٹی سربراہ اگر چودھری شجاعت صاحب کے معاملے کے اوپر اختلاف ہے کہ پارلیمانی پارٹی کر سکتی ہے، تو جب 25 اراکین کی ڈی سیٹ کا معاملہ تھا، الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد پر فیصلہ دیا تھا کہ پارٹی سربراہ کی مرضی کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا، تو اب پارلیمانی پارٹی کا معاملہ درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ فرق یہ ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا اور وہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ بھی ہے، اور وہاں پہ ایوان میں مجھے تو تعجب تھا، میرا خیال تھا وہ ہوں گے شاہ محمود قریشی، عامر کیانی ہے، ان کی کانسنٹ شامل تھی، انہوں نے خط لکھا انہیں، ابا والد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اس کے فیصلے کا اعلان کیا، تو وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے یہ فیصلہ انہوں نے صادر کیا۔ دیکھا پارلیمانی نظام کہاں پیدا ہوا ہے، اس کی ماں ہے برطانیہ، بورس جانسن کی وزارت عظمیٰ کیسے ختم ہوئی، وہ تو کہتے رہے نا کہ میں نہیں استعفیٰ دوں گا، جب کچھ ارکان مستعفی ہو گئے، کچھ وزراء چھوڑ گئے، کچھ ارکان جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا تو حکومت ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کے اگر لوگ چھوڑ جاتے پنجاب اسمبلی میں، جیسے وفاق میں ہوا نا، کچھ لوگ چھوڑ گئے، حالانکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے مگر لوگ چھوڑ گئے، اس کی وجہ سے ساری ان کی کچھ حلیف پارٹیاں چلی گئیں، MKM چلی گئی، دوسرے لوگ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب اتحادیوں میں بلاول بھٹو زرداری ہارون صاحب کہتے ہیں کہ 3 افراد بیٹھ کے ملک کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، فل کورٹ کے اوپر اصرار ہے، اصرار کی وجہ کیا ہے؟ مریم صاحبہ فل کورٹ سے بھی اب پیچھے ہٹ گئی ہیں، چاہتے کیا؟ بات یہ ہے اب یہ کوہین ختم ہوتا جائے گا، ان کے جو وحدت فکر ہے نا وہ ختم ہوتی جائے گی، جب کرائسس ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی کل کہے کہ ایک آدمی فوج کا سربراہ نہیں ہو سکتا، 5 لاکھ کی فوج کو حکم صادر کرتا ہے، بھائی فوجی نظام ہی یہی ہے، آپ اس نظام کو بدل ڈالیں، بھائی ایک چیف جسٹس کیسے یہ بینچ بنا سکتا ہے، بھائی چیف جسٹس ہی ساری دنیا میں بناتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یا ایک وزیر اعظم کیسے جی فیصلے کر ستا ہے، اچھا ویسے وزیر اعظم نہیں کر سکتا، ایک کابینہ کی حکمرانی ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ کیا اور کابینہ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے؟ جی، تو یہ تو سسٹم یہی ہے نا کہ جج انہوں نے تو ہر چیز کا جواب، جتنے سوالات ان کے وکلا چودھری شجاعت کے وکیل نے، حمزہ شہباز کے وکیل نے، سرکاری وکیل نے جتنے اعتراضات اٹھائے، ججوں نے تو فوراً اس کا جواب دیا، وہ تو پوری طرح تیاری کر کے آئے تھے، انہوں نے پوری طرح سنا، ہر سوال کا جواب دیا، اور اس میں عرفان قادر صاحب کا رویہ بڑا اگریسو تھا ہارون صاحب۔ اگر عرفان قادر صاحب کا مزاج یہی ہے، ہمیشہ وہ اگریسو رہتے ہیں، اس کے پیچھے واقعات ہیں جس کا وقت نہیں ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ کئی واقعات کی وجہ سے ایک بڑا طویل پس منظر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی آئینی امور کے کوئی بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہیں وکیل کوئی دوسرا رکھنا چاہیے تھا۔ خود پی ٹی آئی بھی میرا خیال تھا کہ شاید اعتزاز احسن صاحب سے مشورہ کرے گی، پتہ نہیں کیوں نہیں، ویسے علی ظفر بہت اچھے بڑے وکیل ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ساری زندگی ان کی اسی ماحول میں گزری ہے، لیکن اعتزاز احسن دلائل بہتر دیتے، پریزنٹیشن بہتر ہوتی ہے، بڑی اہم ہے۔ تو عرفان قادر کوئی بڑے وکیل نہیں ہیں، پھر وکیلوں کا بعض کا مزاج یہی ہوتا ہے، جیسے ہمارے دوست اکرم شیخ صاحب کا ہے، اگریسو لب و لہجے اختیار کریں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں۔ وہ مشتاق یوسفی نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے، وہ آخری دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہ اس وقت ایک ینگ آدمی تھے، وہ اس عدالت میں گئے، آگرہ میں تھی وہ سماعت، تو انہوں نے لکھا کہ مخالف وکیل تو رہے، ایک طرف جج بھی ڈرے ہوئے تھے، وہ حالانکہ وہ لہجہ ان کا سخت ہوتا تھا اور اصرار بہت کرتے تھے اپنی رائے پہ، وہ مقدمہ قائد اعظم کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ مقدمہ لیتے ہی نہیں تھے، جو مقدمہ صحیح نہیں ہے وہ لیتے ہی نہیں تھے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ یہ اور طرح کے وکیل ہیں،
اب یہ دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے. اس زمانے کے بعد وکلاء جو ہیں اگر وہ اپنے موکل کا موقف درست نہیں سمجھتے تھے تو انکار کر دیتے.